امام حسن حسین میں ناراضگی ہے، دونوں بھائیوں میں ابھی 2 دن گزرے تھے، چونکہ 3 دن سے زیادہ ناراضگی اسلام میں 2 مسلمانوں کے درمیان جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام۔ اللہ اکبر۔ نبی کے پیارے صحابی، سب سے زیادہ حدیث سے روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ امام حسین کے پاس آئے۔ کس کے پاس آئے؟ امام حسین کے پاس، چھوٹے بھائی کے پاس آ کر کے کہا حسین تمہاری ناراضگی ہے بڑے بھائی سے؟ کہاں چند باتوں پہ تھوڑی سی معمولی سے ہو گئی ہے۔ کہا صلح کر لو، سلام دعا کر لو، توجہ چاہوں گا، صلح کر لو۔ امام حسین نے کہا صلح تو میں کر لوں گا، ابھی دعا بھی کر لوں گا، جا کے پہل بھی کر لوں گا، اس لیے کہ سلام میں پہل کرنا نبی کی سنت ہے، سلام میں پہل کرنا جو انسان تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں نے نانا جان کا یہ میں نے فرمان نہ سنا ہوتا تو پھر میں ان سے جا کے صلح کر لیتا۔ کہا کون سا فرمان؟ کہا نانا جان نے فرمایا ہے 2 مسلمانوں میں اگر آپس میں ناراضگی ہو جائے، ان 2 مسلمانوں میں آپس میں ناراضگی ہو جائے، ان 2 مسلمانوں میں جو پہلے سلام کر لے گا، جو پہلے بول لے گا، جو پہلے ملاقات کر لے گا، نبی نے فرمایا جنت میں بھی پہلے وہی جائے گا، جنت میں بھی پہلے جانے کا وہی حقدار ہو جائے گا۔ اے ابو ہریرہ میں ہوں چھوٹا حسین، اگرچہ ناراضگی ہے لیکن اگر میں نے پہلے جا کے سلام کر لیا، میں نے پہلے جا کے دعا کر لی، میں نے دعا کر لی تو کہیں ایسا نہ ہو جائے نبی کے فرمان کے مطابق میں جنت میں پہلے چلا جاؤں۔ میں نہیں چاہتا ہوں اپنے بڑے بھائی حسن سے پہلے میں جنت میں چلا جاؤں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی حسن میرے پاس آئے، مجھ سے سلام دعا کرے اور سلام دعا کرنے کے بعد جنت میں پہلے وہی چلے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب جا کر کے اتنا پیغام دیا کہ وہ تو ایسے کہتے ہیں کہ جو پہلے سلام کر لے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ امام حسن نے سنا، فرمایا صدق اخی، میرے بھائی نے سچ کہا۔ اپنی جگہ سے اٹھے ہیں اور اٹھنے کے بعد اپنے بھائی کے پاس آئے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے سلام دعا کی، سارے معاملات کو سدھار لیا اور آپ نے فرمایا نانا جان نے سچ کہا، میں نے پہلے ملاقات کر لی تو نبی کی حدیث کے مطابق امام حسین و امام حسن حسین سے پہلے جنت میں جانے کے حقدار بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے بھائی امام حسن امام حسین کی اس سیرت سے تو اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھ، اگر تمہارے بھائی سے ناراضگی ہے، آج تو یار بڑا برا ماحول ہے، بڑا برا عالمیہ ہماری سوسائٹی کا، اگر ایک بھائی ذرا سا مالدار ہو جاتا ہے، ایک بھائی غریب رہ جاتا ہے تو مالدار بھائی غریب بھائی سے بولنے تیار نہیں ہے، اس کو شادی میں بٹھانے تیار نہیں ہے، سوسائٹی میں اس کو اپنا بھائی بتانے تیار نہیں ہے۔ شرم کر، ہوش کے ناخن لے، خون پہ مرتا ہے، اپنے خون کی ایسے بے عزتی مت کر۔ میرے بھائی، مومن کا بھائی ہوتا ہے، مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ اگر تیری ناراضگی ہے اپنے بھائی سے، اگر وہ تجھ سے نہیں بول رہا ہے، نبی کا فرمان اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر کے آ، اگر تو پہلے سلام کر لے گا، اگر تو پہلے دعا کر لے گا تو قسم خدا کی کچھ دنیا میں چاہے زمانہ کچھ کہے کہ بغیرت نکلا، چاہے دنیا کچھ کہے کہ یہ جو ہے اوباش نکلا، اپنے بھائی سے بول لیا، اس کو مت دیکھنا، نبی کے فرمان عالی شان کو دیکھ لینا۔ تو پہلے بول گیا ہے، زمین آسمان ہو جائے، آسمان زمین ہو جائے، لیکن نبی کے فرمان کے مطابق اگر تو نے پہلے ناراضگی کو دور کر لیا تو جنت میں بھی پہلے جانے کا حقدار تو ہو جائے گا۔ کون ہو جائے گا؟ زور سے بولیں۔ جنت میں پہلے تو جائے گا نبی کے فرمان کے مطابق۔ قسم خدا کی مت دیکھو، نکلو ان جھگڑوں سے، نکلو ان خرافات سے، اور کچھ تو اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ، چونکہ ادھر سے ہم نے آنا ہے اور ادھر ہی جانا ہے۔ امام حسین کا یہ چھوٹا سا کردار میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو ناراضگی ہے دور کر لینا، والد سے ناراضگی ہے دور کر لینا، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے خوش ہوتے ہیں۔ غلام حسین وہی ہے جو ان کے کردار پہ عمل کرتا ہے۔ نعرے لگائے صحابہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرے لگائے اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تم میں سے کسی نے امام حسین کو دیکھا؟ بتائیے ذرا آپ مجھے، دیکھا کسی نے؟ مولا علی کو دیکھا ہے؟ صدیق اکبر کو دیکھا ہے؟ غوث اعظم کو دیکھا ہے؟ پھر دامن کیسے پکڑ لیا؟ بتائیے مجھے،
दामन पकड़ने का मतलब ये कोई कोना थोड़ी पकड़ लिया दामन का। इनसे पूछो, ये अहले इल्म बैठे हैं। दामन पकड़ने का मतलब है उनके नक्शे कदम पे अमल करना, ये दामन पकड़ने का मतलब है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात गिरामी, वफादारी अगर देखनी हो तुम्हें, अगर जो सच्चे आशिकाने अहले बैत होते हैं, तो जरा आओ, जरा आशूरे की रात में चलो। यही वो आशूरे की रात है, कसम खुदा की। आशूरे की रात में जब तीर चलने वाला था रात में, अल्लाह अकबर कबीरा, अम्र बिन साद की जानिब से, अल्लाह अकबर, जो 22,000 कमांडर इन चीफ था, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा गाजी अब्बास अलमदार सिंह से कहो हमें एक रात की मोहलत का वक्त दे दें। जब एक रात की मोहलत का वक्त दिया इमाम हुसैन और उनके खेमे वाले को, तो उन्होंने जो है पूरी रात नमाजें पढ़ी, पूरी रात तिलावत की, पूरी रात जो है कुरान पढ़ा। और जो है इमाम हुसैन ने कहा, किससे कहा मालूम है? इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गाजी अब्बास अलमदार से कहा, तमाम साथियों से कहा। क्या कहा, सुनना चाहते हो? तो एक बार अल्लाह हक के बोल दो यार, सुभान अल्लाह। कोई नारा लगा सकता मजमे में से? किसी की याद है? अल्लाह ताला इनके ऊपर अपना ख़ास फजल करम फरमाए। अल्लाह ताला इनको अहले बैत का सदका नसीब फरमाए, इनको ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। हज़रात गिरामी, आशूरे की रात है, आज की रात आशूरे की रात। इस रात में इमाम हुसैन ने अपने वफादार साथियों से क्या कहा था मालूम है? आपने फरमाया था कि तुम अगर जाना चाहते हो, रात का अंधेरा है, जा सकते हो, खुशी खुशी तुम्हें भेज रहा हूँ। कल यकीनन ये जालिम मुझे कत्ल कर देंगे, मार डालेंगे, चले जाओ, बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजार लेना। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन कोई उठ करके नहीं गया। हबीब इब्न मुजाहिर भी उठ के नहीं गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अंदाजा लगाइए, इमाम हुसैन समझदार थे, नबी के बेटे थे, शहजादे थे। आपने कहा गाजी अब्बास अलमदार से चिराग को बुझा दो, इसलिए कि हो सकता है कोई शर्मिंदगी की वजह से नहीं जाना चाहता हो। जब चिराग को बुझाया, बुझाने के बाद जब सुबह फजर की नमाज से पहले देखा, आपने फरमाया था अब तो चिराग पे बुझा दिया है, अब अगर कोई अंधेरे में जाना चाहता है चला जाए, मेरी तरफ से इजाजत है, कल कयामत के दिन में उस पर नाराज नहीं होऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन जरा देखो, जब फजर की नमाज का वक्त आया है, जब चिराग को जलाया गया है, तो कसम खुदा की तारीख का पन्ना गवाह है, तारीख गवाही देती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जितने वफादार साथी रात के वक्त में थे आशूरे में, इतने ही 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह के वक्त में नजर आ रहे थे। चिराग जला हुआ था, सारे लोग मौजूद थे, कोई उठ करके नहीं गया था, बल्कि एक एक वफादार इमाम हुसैन के सिपाही गुलाम ने कहा था कि अगर हम आपको छोड़ करके चले जाएं, नाना जान को, तुम्हारे नाना जान को, अपने नबी को क्या जवाब देंगे कि तुम जो हो मेरे नवासे को रेतकार में तुम उनको छोड़ करके आ गए थे, तो बताओ हम क्या जवाब देंगे? अल्लाहु अकबर कबीरा। हुसैन, हमारे अंदर अगर 700 मर्तबा नहीं 7,000 मर्तबा फिर जान डाली जाए, फिर मौत आए, फिर जान डाली जाए, फिर मौत आए, बार बार हमारा सर कटता रहे, लेकिन हम जो है तुम्हारे दामन को छोड़कर करबला के मैदान से नहीं जाएंगे, बल्कि गर्दनों को कुर्बान कर देंगे। वो थे वफादार साथी, वो थे वफादार गुलाम, कसम खुदा की ऐसे वफादार थे। उन वफादार गुलामों में एक गुलाम ऐसा था जिनका नाम था हबीब इब्न मुजाहिर। बोल दो सुभान अल्लाह। क्या नाम था? जोर से बोले। 2-4 मिनट इधर उधर हो जाएं तो कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं है। हालांकि मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, यकीन मानिए, लेकिन मजा तो तब आता है जब थोड़ा थोड़ा मजमा भी बोल जाए। यार बोलो यार सुभान अल्लाह। एक बार बोले यार रसूल अल्लाह। अरे अल्लाह के बंदो, वैसे तो तौफीक मिलती नहीं है चौराहों पे खड़े होकर कभी इमाम साहब की गीबत, कभी किसी पीर साहब की गीबत, इन कम से कम हम इनसे फुर्सत नहीं मिलती है। कम से कम इन मजमों में ही बोल दिया करो, सुभान अल्लाह बोल दिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिया करो, अल्लाहु अकबर बोल दिया करो। तुम्हारे खाते में नेकियां लिखी जाएंगी, नेकी नेकी मिलेगी।
بولو ذرا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حبیب ابن مظاہر کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ امام حسین کے بچپن کے دوست ہیں۔ بولو 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 سبحان۔ بس یہ آخری بات بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا۔ بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر، اللہ اکبر، یہ نا امام حسین کے ساتھ کھیلتے تھے بچپن میں۔ کس کے ساتھ کھیلتے تھے؟ امام حسین کے ساتھ۔ یہ جب کھیلتے تھے نا، قاری غلام مرتضیٰ صاحب قبلہ، ان کی عمر تھی 12 یا 13 سال، روایتوں کے اندر آتا ہے۔ ان کا کھیل ایسا تھوڑی ہوتا تھا، مطلب یہ کہ جو بچے کھیلتے ہیں، ان کا کھیل ہوتا تھا وہ آپس میں ایک دوسرے کو اذان سکھاتے تھے، سبحان اللہ، نماز آپس میں سکھاتے تھے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، حبیب ابن مظاہر امام حسین سے پیار کرتے تھے، اور ایسا پیار کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، خاتم المعصومین، امام الانبیاء، تاج تار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم، مالک جنت جو ہے، ایک چٹیل میدان سے گزرے، امام حسین جو ہے اور ان سے محبت کرنے والے حبیب ابن مظاہر، یہ دونوں ساتھ کھیل لگے ہیں۔ جیسے اس ساتھ کھیل رہے ہیں نا، امام حسین آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، امام حسین کے پیچھے ان کے غلام حبیب ابن مظاہر ہیں۔ انہوں نے امام حسین کے قدموں کے نیچے جو مٹی تھی، اس مٹی کو انہوں نے جو اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے لگا لیا، سبحان اللہ، آنکھوں سے لگایا، ادھر آنکھوں سے لگایا، ادھر میرے آقا اپنے چشمان اقدس و اطہر و انور سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر نے میرے حسین کے قدموں کے نیچے سے مٹی کو اٹھا کے انہوں نے لگا لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں آپ نے جو ہے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو، یہ جو حبیب ابن مظاہر ہے نا، میں کل قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا، سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ زور سے بولیں، شفاعت کروں گا۔ شفاعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یقین مانو شفاعت حاصل کرنے کے لیے آقا نے فرمایا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے کثرت سجود سے میری مدد کرنا، اللہ اکبر۔ اور فرمایا نہ صرف اس بچے کی بلکہ میں اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا، بولو سبحان اللہ، میں اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ اب صحابہ کرام جو ہے اشاروں میں پوچھنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ، شفاعت پانے کے لیے تو نماز پڑھنا پڑتی ہے، یہ روزہ رکھنا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، یہ تو ابھی بچہ ہے، بچہ، اس پہ تو ابھی جو ہے نماز بھی فرض نہیں ہے، اس پہ تو ابھی جو ہے روزہ بھی فرض نہیں ہے، یا رسول اللہ پھر آپ اس کی شفاعت کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سننا، میری بات سن کے جانا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات یہ ہے اگرچہ اس بچے پہ بھی نماز فرض نہیں ہے، لیکن ابھی میں نکل کر کے آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ میرے حسین اور یہ ساتھ میں کھیل لگے تھے، حسین کے پیروں کی مٹی انہوں نے اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ لگا لی، سبحان اللہ۔ تو میں نے دیکھا، مجھے یہ عمل ان کا بہت زیادہ پسند آیا، اور ایسا پسند آیا کہ میں نے اس کی شفاعت کو واجب کر دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ لگائیے گا، میرا جملہ ضائع نہیں جانا چاہیے، شادی نگر کے زندہ دل مسلمانوں، ذرا دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جانا، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا، اے حبیب ابن مظاہر، تم حسین سے اتنی محبت کرتے ہو کہ ان کی مٹی سے بھی پیار کرتے ہو۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا، یا رسول اللہ، ساری دنیا حسین سے، تمہارے نواسے سے محبت کرتی ہے، اور میں جو ہوں حسین سے عشق کرتا ہوں، سبحان اللہ، میں حسین سے بے انتہا پیار کرتا ہوں، ان کے قدموں پہ جان نچھاور کر دیتا ہوں۔ ذرا اندازہ لگاؤ، حسین اعظم کے پیر کی مٹی کے نیچے کی اٹھا کر کے لگا لیا، تب حضور نے شفاعت کو واجب کر دیا۔ اب جو حسین کے نقش قدم پہ چلے گا، اس کے درجے کتنے بڑھ جائیں گے، جو امام عالی مقام کی نسبت کو اپنے سامنے لائے گا، جو ان کی نسبت کو احترام کرے گا، اس کا کتنا بڑا درجہ بڑھ جائے گا۔ یقین مانو، امام حسین کے نقشے پہ قدم پہ چلنا تمہارا کام ہے، اور امام حسین اپنے نانا سے شفاعت کرا کے جنت میں داخل کرانا، یہ حسین اعظم کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا پیغام نہیں ہے کربلا کے میدان میں؟ بات سمجھ رہے، کیا پیغام نہیں ہے؟
باتیں کرنے کو تو بہت ہیں, خزانے میں کمی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یقین مانو میرے بھائیوں, کس کس پہلو پر نظر ڈالی جائے, کون کون سے چیپٹر کھولوں آپ کے سامنے, سوانح حیات کیا کیا بتائی جائے. ارے جنہوں نے رسول اللہ کی گود میں پرورش پائی ہو, ان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. جو فاطمہ کے شہزادے ہوں, جو اہل بیت نبوت کے سب سے بڑے فرد اعظم ہوں, ان کو حسین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ زور سے بولیں. حسین, حسین کہا جاتا ہے. یقین مانو ایسے اتنا بڑا مقام نہیں مل گیا. یزید نے صرف 3 سال حکومت کی تھی. کتنے سال؟ 3 سال. اس کی موت کیسے ہوئی تھی معلوم ہے؟ کسی کو پتا ہے یزید کی قبر کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہے یزید کی قبر کہاں ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا یزید کی قبر کہاں ہے. یزید کی موت کیسے ہوئی تھی معلوم ہے؟ تاریخ دمشق و مدینہ کے اندر لکھا ہے, میں نے پڑھا ہے کہ یزید کی موت جو تھی نا, منہ میں شراب تھی, شراب اس کے, ایک لونڈی اس کے آس پاس ناچ رہی تھی اور شراب منہ میں تھی اس کے. ناچتے ناچتے اللہ اکبر کبیرہ نیچے گرا. لونڈی کے ہاتھ میں چھپا ہوا زہر میں بجھا ہوا خنجر تھا. ایک روایت کے مطابق وہ خنجر اس نے یزید کی مارا, وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا. اس کی قبر کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ یزید کی قبر کہاں پر ہے. یزید مٹ گیا, اس کا نام مٹ گیا, لیکن کربلا کے میدان میں آج جا کر کے دیکھ لو زندہ دل مسلمانوں, کئی ٹن سونا امام حسین کے روزے پہ لگا ہوا ہے, کئی ٹن سونا علی اکبر کے روزے پہ لگا ہوا ہے, کئی ٹن سونا امام حر کے روزے پہ لگا ہوا ہے, کئی ٹن سونا حضرت علی اصغر کے روزے پہ لگا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسا لگتا ہے یزید تو مٹ گیا, اور کربلا میں ایسا لگتا ہے جیسے زندگی نظر آ رہی ہے, زندگی وہاں پر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سارے روزے کربلا کے میدان میں چمک رہے ہیں اور سب جگہ سے یہ پیغام آ رہے ہیں, اور امام حسین کی کربلا, امام حسین کی تربت جو ہے ہم سے یہ کہہ رہی ہے, کربلا سے یہ آواز آ رہی ہے کہ باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی, باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی. یہ اعلان کر رہی ہے آج بھی تربت حسین کی, اعلان کر رہی ہے آج بھی تربت حسین کی. جا کے دیکھو ذرا, چمک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے. ارے پیچھے والے بول دو یار آمین. کیا معلوم امام حسین نظر کرم فرمائی دیں. وہ تو ایسے ہیں جہاں ہمارے بے شمار عبادت جہاں ہمیں لے کے نہیں جا سکتی, وہاں ان ہستیوں کی ایک نگاہ کرم پڑ جائے گی تو ہمیں وہ مقام مل جائے گا. سو ان کا مقام تو یہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اندازہ لگائیے, بتانا چاہتا ہوں اتنے بڑے فضائل ہیں ان کی, کیا کیا بیان کروں. ذرا آگے بڑھو, بس چند بات اور بتانا چاہتا ہوں. پیچھے والے ہاتھ اٹھا کر کے بولیں یا حسین, یا حسین. اللہ اکبر. کربلا کے میدان میں ایک جو بہت بڑا کردار ادا کیا تھا نا, وہ امام حسین کی بہن زینب کبریٰ نے ادا کیا تھا. کس نے ادا کیا تھا؟ زینب کبریٰ نے. آج دیکھو اپنی ماں اور بہنوں کے حالات, شادیوں میں دیکھ لو, شادیوں میں گلے کھلے ہوئے چل رہے ہیں, کھلے ہوئے. غلط بات تو نہیں ہے میری؟ بتاؤ ذرا آپ. گلے کھلے ہوئے چل رہے ہیں شادیوں میں, بال کھلے ہوئے ہیں. کسی میری بہن کے, کسی میری ماں کے بال ادھر ہیں, کسی کے بال ادھر پڑے ہیں. تم یار اپنے آپ کو کنیز فاطمہ کہلاتی ہو, اپنے آپ کو کنیز زینب کہلاتی ہو, کنیز عائشہ کہلاتی ہو. تمہارے حال یہ ہے. اللہ اکبر. تم جو ہو یقین مانو اپنی شادیوں میں ذرا اپنے ہوٹلوں کے حال دیکھو, کتنے برے حالات ہیں ہماری ماں اور بہنوں کے. ہنسنے کی بات نہیں ہے, رونے کی بات ہے. یعنی کہ ماں ناچتی ہے, بیٹا دیکھتا ہے, بیوی ناچتی ہے, شوہر دیکھتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹی ناچتی ہے, بے باپ دیکھتا ہے, بہن ناچتی ہے, بھائی دیکھتا ہے. تیری غیرت کہاں مر گئی؟ ہوش کے ناخن لے. پھر کہتا ہے میں امام حسین کے نام کی سبیلیں لگا رہا ہوں. اللہ اکبر. جیسا ایسی سبیل کو آگ لگے, ایسے جلسے کو آگ لگے جس گھر میں کردار حسین نہ ہو, جس گھر میں جو ہے امام حسین کے پیغام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو. حسین خوش نظر نہیں آ سکتے ہیں. قسم خدا کی اگر تم یہ
چاہتے ہو کہ امہات المؤمنین امام عالی مقام زینب کبریٰ تم سے راضی ہو جائے تو ہمیں جو ہے اپنی ماں اور بہنوں کو پردہ دینا پڑے گا. ان کے بال کھلنے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, انہیں شادیوں میں پردہ دینا پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے کیسے معاملات ہیں. ہماری ماں اور بہنیں کہتی ہے ہم کنیز عائشہ ہے, ہم کنیز فاطمہ تو زہرا ہے. میری ماں میری بہن تو کہتی ہے کنیز عائشہ ہے, اور تو نے کبھی سیرت فاطمہ کو پڑھا نہیں ہے, کبھی تو نے جو ہے سیرت عائشہ صدیقہ کو تو نے اللہ اکبر کبیرہ تو نے پڑھا نہیں ہے. میری بہن میری بیٹی تو صرف ناولیں پڑھتی ہے, تو صرف فحش لٹریچر پڑھتی ہے. جس دن تو حضرت فاطمہ کی سیرت کو پڑھنا شروع کر دے گی, قسم خدا کی تیری کوکھ سے جو بچہ نکل کے آئے گا وہ اوباشی نہیں نکلے گا, وہ جو ہے غدار نہیں نکلے گا, وہ جو ہے اللہ اکبر جو ہے معاشرے میں فحاشی پھیلانے والا وہ بچہ نہیں نکلے گا. میری بہن جس دن تو حضرت فاطمہ کی سیرت کو پڑھ لے گی اس دن تیری کوکھ سے جو بچہ نکل کے آئے گا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا وہ صلاح الدین ایوبی بن سکتا ہے, وہ خالد بن ولید کا کردار لے کے آ سکتا ہے, وہ طارق بن زیاد کا کردار لے کے آ سکتا ہے. یہ چیز آ جائے گی. تیرا بچہ جو ہے جب اس کے اندر سیرت فاطمہ آئے گی, اس کے اندر سیرت حسین آئے گی, پھر وہ دنیا کے جس کونے پہ جائے گا نبی کی سنت پہ عمل کرتا نظر آئے گا. اگر ایسا ہوا دنیا میں عزتیں ملیں گی, مرنے کے بعد اللہ تعالی جنت میں تیرے نام ایک محل عطا فرما دے گا. کیا عطا فرمائے گا؟ زور سے بولو. اللہ اکبر. اندازہ لگاؤ, پردہ بھی دو, نماز کا بے احترام کرو, انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی اچھی ہو جائے گی, زندگی سنور جائے گی. مسلمان کو سبق یہ دے گئے ہیں کربلا والے, کسی سے دب کے دنیا میں نہیں رہتے خدا والے. جدا ہو کر بھی سر شبیر کا قرآن پڑھتا تھا, خدا کا ذکر تو مر کر بھی کرتے ہیں خدا والے. صدائیں اب تلک آتی ہیں شہیدوں کے مزاروں سے, رہیں گے تا ابد زندہ یہ سارے کربلا والے, اور چلے جائیں گے جنت میں. انہیں روکے گا کیا رضوان؟ وہ ہیں مصطفیٰ والے اور مصطفیٰ ہیں خدا والے. سبحان اللہ. اور ہم بھی جو ہیں ہم مصطفیٰ والے ہیں اور مصطفیٰ خدا والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, میں نے جو آپ کو سنایا تقریباً 1.5 گھنٹہ مجھے بولتے ہوئے ہو گیا ہے, اتنی محنت سے میں نے آپ کو سنایا. اللہ تعالیٰ میری محنت کی لاج رکھ لینا. جتنا میں نے سنایا ہے نا, اگر اس میں سے آدھی باتوں پہ بھی عمل کر لوگے تو انشاءاللہ زندگی میں بہت سکون مل جائے گا. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے. اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے میں ہم سب کو جلائے, ان کی محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ شریف پڑھی, ایمان تازہ ہو جائے گا. لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آپ کو امام حسین کا شجرہ اور سنا دوں, فرمائش ہے, بات سمجھ رہے ہیں. ہمارے یہ ماشاءاللہ ہمارے ہم سے بیعت بھی ہیں اور طالب بھی ہیں ماشاءاللہ, ہمارے فرقان صاحب, ان کی بھی خواہش رہتی ہے آپ کو ہی بہت اچھا لگے گا شجرہ نبی, جبکہ یوٹیوب پر تو بہت سارے ہیں, یہ لائیو چل رہا ہے, یہ سب میں جائے گا. آپ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں, شجرہ نبی سنا دوں آپ کو, شجرہ امام حسین. لیکن ایسے نہیں سناؤں گا, بڑی محنت لگتی ہے, میرے ساتھ دینا پڑے گا آپ کو. ذرا لہک کے بولیے, تڑپ کے بولیے, یا حسن یا حسین. اور بیٹا صاحب تھوڑا اس کا ایکو بڑھا دو آپ, مائک آپ کا اچھا بولا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے, آپ کے ساؤنڈ میں خوب برکت نصیب فرمائے. سبحان اللہ. تھوڑا ہلکا سا اور بڑھائی, بس رہنے دو بس. ایک بار بولیں یا رسول اللہ, ایک بار بولیں سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے قینان. ادھر والے نے بولو سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے قینان, قینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارس, بیارس کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشک, متوشک کے بیٹے لمکنے کے نام, لمکنے کے نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلحاد, زلحاد کے بیٹے شالک, شالک کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے ساروق, ساروق کے بیٹے ناخور, ناخور کے بیٹے تاریخ, تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل,
اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسہ، الیسہ کے بیٹے عود، عود کے بیٹے اوہ، اوہ کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معید، معید کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ، عبد المطلب کے بیٹے مولا ابو طالب، ابو طالب کے بیٹے مولا علی، اور مولا علی کا نکاح آسمانوں پر حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوا، دو پھول آنگن میں آئے، ایک کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین، دوسرے کا نام حسین، یا حسن یا حسین. یہ شجرہ ہے، علماء کرام نے لکھا کتابوں میں، جو یہ شجرہ نبی پڑھ لے چند ہفتے نہیں گزریں گے خواب میں نبی آخر الزمان کی زیارت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، سر سبز و شاداب رکھے. پھر موقع ملا تو آپ کو پھر سنایا جائے گا، اور آپ جو ہے الخصوص طریقے سے اپنے ماں باپ کی عزت کریں.